السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بوڑھے آدمی اور بوڑھی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے یا عورت کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، اور جب ان کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کا سائے کے سوا کہیں اور سایہ نہ ملے گا، یعنی کہ آخرت کا دن، روز محشر کا دن۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھا وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی، پھر دوست ہی رہے اور دوست ہی مر گئے، پانچواں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے یہ سوچا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ ہی سے ڈرتا ہوں اور وہ برائی کی طرف نہیں گیا، چھٹا وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ کیا کہ داہنے ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ لگی کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا، ساتواں وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں، یعنی کہ اس کی آنکھیں رو دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑا کرو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ حالات اسلام میں اس کا ایک بال سفید ہوا، مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ سفید بال اس کے لیے نور ہوگا۔ اور مزید بیان کرتے ہیں کہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اسی بال کے عوض میں ایک خطا معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک گناہ اس بال کے بدلے میں معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر رسیدہ سفید بالوں والا مسلمان حافظ قرآن جو کہ تفرید یعنی غلو کرنے والا نہ ہو، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کوتاہی برتنے والا ہو، بلاؤں سے محفوظ ہو اور عادل مصنف بادشاہ کی تکریم کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم میں سے ہے۔ حضرت عمر بن عباس سے روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا بوڑھا ہو گیا، روز قیامت اس کے لیے ایک نور ہوگا اور اس کا چہرہ روز قیامت جگمگا رہا ہوگا، گویا کہ اس کے چہرے پر کوئی نور آ اترا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لوگوں نے اسے راستے دینے میں دیر لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، یعنی ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کے سبب نہیں کی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا شخص مقرر کرے گا جو بڑھاپے کے وقت اس کی تعظیم کرے گا، یعنی کہ اس کی خدمت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ اگر آپ بڑھاپے میں کسی کا خیال رکھیں گے تو یقیناً آپ کے بڑھاپے میں بھی کوئی آپ کا خیال رکھنے والا موجود ہوگا۔ حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا تو قیامت کے دن بڑھاپا اس کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ ضرب ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہو، یعنی اس کی عمر بڑی ہو، بوڑھا ہو اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، واقعہ المرسلات، الانباء اور تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہمارے اتباع کرنے والوں میں سے نہیں
یعنی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے، نیکی کا ساتھ نہ دے اور برائی کے خلاف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اور اس کے لیے اس کا عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان اللہ کے دوست تھے سب سے پہلے انسان ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی مونچھیں کتریں اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سے سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کا جواب آیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو و اولاد کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالات میں یعنی حالات ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اپنا نور کو اکھیڑ دے، یعنی کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اپنا نور ختم کر دے، اپنے چہرے سے یہ مبارک روشنی ختم کر دے، سفید بال وہ اکھاڑ سکتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں نور برقرار رہے اور چہرے پر بھی نور برقرار رہے تو سفید بال نہ اکھاڑو، کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کر دے گا۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی سے، جزم یعنی کوڑ سے، اور برس سے عافیت دیتا ہوں، یعنی کہ بیماریوں سے عافیت دیتا ہوں۔ جزم یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گر جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جائے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل ہوگا، یعنی کہ اس سے آسانیاں والے سوالات کیے جائیں گے جو اس کے لیے آخرت میں آسانی کا سبب بنیں گے، بشرط یہ کہ وہ شخص مسلم ہو، یعنی کہ احادیث پر عمل کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع الہی کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبے سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے، اور جب کوئی بندہ ارزال عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کا اعمال خیر لکھ دیتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نام اعمال میں نہیں لکھی جاتی، اور ارزال عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی ہوش و آواز بجا نہیں رہتے، یعنی کہ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یعنی کہ بڑھاپے میں بچپنا آنے لگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں یعنی
ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے۔ یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے۔ اس کی چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اس کی عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کی دھارا انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس کی پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا، جس میں وہ روز ایک انار تیار ہوتا تھا، اور اب وہ اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا کہ اے باری اللہ تعالیٰ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، یعنی کہ جب انسان بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے، اس بوڑھے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کی حالات میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ بندہ حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا کہ الہی، میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیے ہیں اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کا بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اگر ہماری جسم کا ایک ایک بال بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزار دیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتے ہیں، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آنکھ میں داخل کرو، بس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے، مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا اس کو واپس لاؤ، چنانچہ ظاہر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا آپ نے پیدا کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا کہ یا رب آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی میں میٹھے چشمے کا سیلاب کس نے دوڑایا؟ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو پھل سے بھرپور کس نے کرا؟ آج دن میں تجھے ایک لال سرخ انار دیا کرتا تھا، اس کو کس نے کرا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، تو نے ہی سب کیا ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور تو جو چاہے وہ کرتا ہے، تیرے سوا کسی کا مجال نہیں کہ کچھ کر دے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔